Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world. ہمیں ہماری تھیم اس سال جیسے میں نے پہلے کہا ہے فدر شاہی تشدد، اور ہمیں فدر شاہی تشدد اپنی زندگی میں ہر طرف نظر آتا ہے. یہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری ریاست اور تمام انسٹیٹیوشنز میں بھی ہوتا ہے. ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں، ہم جو عورتیں دھرنا دینے جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں پر آواز اٹھانے مل کر بیٹھ رہی ہیں اور آواز اٹھا رہی ہیں کہ ہم اب ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری برداشت اب اس سے باہر نکل گئی ہے. جب ریاست ہم سے ہمارے حقوق چھینتی ہے، وائلیٹ اور ڈینائی کرتی ہے، جب عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب حکومت ہمیں ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پر گھروں سے نکال دیتی ہیں اور زمین پر قبضہ کر لیتی ہیں، جب عورت دوست قانون سازی کے باوجود ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کو ریاست کا فدری تشدد کہتے ہیں. اور جب ہم پولیس تھانوں میں جاتے ہیں FIR کٹوانے کے لیے، ریپ کے لیے، تو ہمیں اس طرف سے بھی ہرس کیا جاتا ہے. تو جب جرگہ اور پنچایت کے فیصلے کرتے ہیں کہ عورت، ٹرانس اور نان بائنری لوگوں کے جسم کو اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر جیسے چاہیں استعمال کریں اور ریاست ہمیں بچاتی نہیں ہے، تو یہ بھی ہم پر ریاستی تشدد ہے. پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. جب ریاست مسلسل ہماری نگرانی کرتی ہے، جبری گمشدہ کرتی ہے یا قتل کر دیتی ہے، یہ ریاستی تشدد کی بدترین صورت ہے. ہمارے حق کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، حکومت کا فرض ہے. ہم ریاست سے حقوق مانگتے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیدائشی حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بے بنیادی حق ہے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ریاست کو ہمارا تحفظ کرنا ہوگا. اس سال 2021 عورت مارچ کا دھرنا ساری ان عورتوں، لڑکیوں، ٹرانس اور نان بائنری لوگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر روز، ہر وقت اس فدر شاہی تشدد کے خلاف مسلسل مصروف ہیں. ہماری جد و جہد جاری رہے گی. آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 3 مارچز کرنے کے باوجود، ہمارے مطالبات کرنے کے باوجود جو ہے تشدد بڑھتا جا رہا ہے. اسپیشلی کرونا کے ٹائم پہ جو ہم نے دیکھا ہے ڈومیسٹک وائلنس، جو گھر میں تشدد ہوتا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، روڈ پہ بڑھتا جا رہا ہے، گینگ ریپ کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سال ہم دھرنے میں بیٹھیں گے اور دھرنے میں اپنے مطالبات لے کے بیٹھیں گے. ہمارا پورا مینیفیسٹو ہے جو کہ بہت سارے جرنلسٹ کے پاس آلریڈی ہے، لیکن ہم آج اپنے 15 نکات رکھ رہے ہیں، 15 مطالبات رکھ رہے ہیں جو ہمارے دھرنے کے مطالبات ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی اور آپ کے پاس پریس ریلیز اور وہ ڈیمانڈز موجود ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آپ اپنی میڈیا رپورٹس میں چھاپیں، ان مطالبات کو چھاپیں، ان مطالبات کے بارے میں بات کریں. وہ ہمارے عورت دھرنے کے مطالبات ہیں.
تشدد جو کہ کسی بھی جنڈر پہ ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشنز میں سیپریٹ صنفی رپورٹنگ سیلز، سوری اب آواز بہتر آ رہی ہے، صنفی رپورٹنگ سیلز قائم کی جانی چاہیے، اور خواتین عورتیں پولیس آفیسرز اور خواجہ پولیس آفیسرز کی بھرتی ہونی چاہیے، اور وہ ان رپورٹنگ سیلز میں جو بھی وائلنس کی رپورٹنگ ہے وہ ہر ایک پولیس اسٹیشن میں، ایٹ لیسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پولیس اسٹیشن میں یہ رپورٹنگ سیلز جو ہیں وہ قائم ہونی چاہیے، اور ہیلپ سینٹرز قائم ہونے چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل کافی ہمارے فلائر میں بھی ہے، تو میں تھوڑا سا سمرائز کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے پولیس آفیسرز کی، جینڈر سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، عورت کے حقوق کس طریقے سے، ریپ رپورٹنگ پولیس آفیشلز کی، گورنمنٹ آفیشلز کی، MLOs کی جینڈر سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ٹریننگ ہو کے لے کے بیٹھ گئے، بٹ اگر کسی پولیس والے نے کسی عورت کو ہراسانی کی ہے ریپ کے FIR کٹواتے وقت، تو ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ ساتھ ساتھ ہم یہ جینڈر سینسٹائزیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبات ہے کہ ایٹ لیسٹ 15% سے MLO یا میڈیکو لیگل آفیسر کی تعداد کو اکراس دا پروونس جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا اسٹیٹ سے مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹیٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں، ان کو آپریشنل کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسیڈنٹس آف چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ریپ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ان کو بحال کیا جائے، اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ چائلڈ میرج کو روک سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارا اس سے اسپیشلی کنیکٹڈ جو ایک مطالبہ ہے کہ جو فورس کنورژنز ہوتی ہیں، جو مائنورٹیز کے لیے ہمارے ساتھی ہیں جو شاید اس پہ زیادہ بات کریں گے، فورس کنورژنز ہوتی ہیں، ان کو روکا جائے اور بل بنایا جائے فورس کنورژنز کے اس پہ، سوری سو 15 مطالبے ہیں، اور آپ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ہم اس کو اگلے 3 دن میں شائع کرتے رہیں گے۔ ایک اور جس چیز میں بات کرنا چاہوں گی، ریحانہ بھی ہیں، ہمارا جو ایک مطالبہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، 2018 سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی عورتیں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، جتنی بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جتنی بھی عورتیں انفارمل سیکٹر کے اندر کام کرتی ہیں، اس کے لیے ہم نے 2018 سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو لیونگ ویج دی جائے، جو ان کے کھانے کے خرچے، بچوں کے اسکول کے خرچے، اور ایٹ لیسٹ ہیلتھ کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے لیونگ ویج دی جائے۔ اور جو پہلا اسٹیپ گورنمنٹ کرے وہ یہ کرے کہ جو منیمم ویج گورنمنٹ نے منعقد کی ہے، وہ سارے ورکرز کو، چاہے وہ فارمل سیکٹر میں ہوں اور انفارمل سیکٹر میں ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری 15 ڈیمانڈز ہیں۔ یہ ڈیمانڈز ہم نے ساری جو ادھر کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کنسلٹیشن سے ہم 2018 سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس سال ہم دھرنا کر رہے ہیں۔ ہم یہ ڈیمانڈز لے کے جائیں گے، اور ہماری صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ڈیمانڈز ہیں، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کیجئے۔ ہم ان کو ایک ٹائم فریم دے رہے ہیں، اور اس ٹائم فریم کے بعد اگر ان ڈیمانڈز پہ کچھ ہوا نہیں تو پھر ہم روڈ پہ نکلیں گے۔ یہ ہمارے دھرنے کا مطالبہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اس سے پہلے کہ میں ریحانہ سے بولوں بات کریں، میں ایک چیز سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عورت مارچ جو ہے ایک انکلوسیو موومنٹ ہے۔ اس میں ہر طبقے کی، ہر مذہب کی، ہر ایتھنیسٹی کی عورت حصہ لیتی ہے۔ ریحانہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں ہماری ورکنگ کلاس ویمن کو، فیکٹری میں ورکنگ کلاس ویمن ہیں، ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، اور یہ ان کے مسائل پہ ذرا مختصر سی بات کریں گی۔ جی ریحانہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اور اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے عورتیں اور مرد کام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد اور خواتین جو کہ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں فیکٹریوں کے اندر، خواتین کے ساتھ وہاں پر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جاتا ہے، ان کو ذہنی تشدد بھی کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی آواز اٹھائی
یا اپنے حق کو مانگا کہ بھئی ہم اتنے گھنٹے کام نہیں کریں گے یا ہمارے ویجز میں اضافہ کیا جائے تو ان کو فوری طور پر جو ہے کام سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے. یہاں تک کہ ٹوائلٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو سیکچول ہراسمنٹ والی بات ہو گئی کہ اگر ایک ٹوائلٹ ہے تو وہ عورت بھی اس کو استعمال کرے اور مرد بھی استعمال کرے. اس کے علاوہ جو ہے ویجز جو ہے وہ ان کو برابر مرد کی طرح برابر نہیں دیے جاتے بلکہ اس میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. اب یہ 8 مارچ جو ہے ان یادوں کو مثال ہے ان یاد کی کہ جو خواتین نے اپنے ڈیوٹی آورس کے لیے اپنے ویجز کے لیے بہت زیادہ جو ہے احتجاج کیا تھا, جدوجہد کی تھی اور پھر جدوجہد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے حق کو حاصل کیا تھا, جس کی یاد میں جو ہے ہم یہ 8 مارچ کا عالمی دن مناتے ہیں. تو جتنے بھی سیکٹر کی میں کام کرنے والی خواتین ہیں, چاہے وہ گارمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں, چاہے وہ اسکول سے ہیں, چاہے وہ نرس ہیں, ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس عالمی دن کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ حکومت جو ہے جو قوانین بنے ہوئے ہیں عورتوں کے رائٹس کے لیے, جو فیکٹریوں کے رائٹس کے لیے بنے ہیں, اس پر امپلیمنٹ کریں. شکریہ ریحانہ. اور اب میں سفینہ سے کہوں گی کہ سفینہ کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیتیں اپنا جتنا بھی اپنے آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, حالانکہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے. اگر دیکھیں تو ہر سال تقریباً 1000 عورتوں کو جبری طور کے اوپر ان کو ان کا مذہب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, جاب کوٹے میں ان کو مشکل ہوتی ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر فورس کنورژن بل ہے اس کو اپنایا جائے, اس کو پاس کروایا جائے. اور جو مذہب کی تبدیلی کا جو کہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر شادی ہو اور مذہب کی تبدیلی اس کو کر دی جاتی ہے, تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو 6 مہینے یا سال وہ اس مذہب کے اوپر پریکٹس کرے اور اس کے بعد جبری طور کے اوپر اس کے بعد اپنے مذہب کو وہ پریکٹس کرے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فورس کنورژن بل کو فوری طور کے اوپر منظور کیا جائے. بہت شکریہ. میں زہریت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے ڈیمانڈ. السلام علیکم میری طرف سے سب کو, آپ سب کو, اور تھینک یو عورت مارچ. میرا نام ہے زہرش اور میں ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہوں اور جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی پروگرام مینیجر ہوں. صرف 2 منٹ لوں گی, زیادہ نہیں. 5 میری ڈیمانڈیں ہیں جو کہ آج میرے کہنا بہت ضروری ہے ایک ٹرانسجینڈر کے بطور ایک ٹرانسجینڈر ہوتے ہوئے عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ آج میری بھی سنیں. صنف نازک سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں. 2020 سے لے کے 2021 آج دن تک 104 ٹرانسجینڈر قتل ہوئے پورے پاکستان میں, اور آج تک ان کے جو ہے مارنے والے, ان کو قتل کرنے والے لوگ آج تک زندہ ہیں. آج تک ان کے لیے کوئی جسٹس نہیں ہے, بیکاز آج بھی جب ہم پولیس والوں کے پاس چلے جائیں سب سے پہلے وہ ہنسنے لگتے ہیں کہ آپ ہیں کون. جینڈر آئیڈینٹی ہے, سب کچھ ہے. وی نیڈ اے پراپر پروٹیکشن فرام, یہ ہماری ریاست سے ہمیں آج پروٹیکشن کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو وہ خواجہ سرا سڑک پہ کھڑے ہونے والا تو تشدد سہتا ہی سہتا ہے, مگر ان کی رہنمائی کرنے والے خواجہ سرا بھی جو ہے وہ تھریٹس کا شکار ہے. پروٹیکشن بالکل بھی نہیں ہے. سال 9 میں صرف باقی صوبوں کو چھوڑ دو, میں آج کراچی کی بات کرتی ہوں. 2 قتل ہوئے, 2 قتل ہونے کے بعد 36 جو ہے وہ وائلنس کے کیسز ہوئے. شیرین گواہ ہے یہاں بیٹھی ہوئی. یہ وہ انسان ہے جو کہ جنہوں ہم آدھی رات میں بھی جب خواجہ سرا کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اور ہم جسٹس کے لیے جاتے ہیں تو شیرین از ہیئر فار دا ہیلپ اس. پروٹیکشن ہے ہی نہیں. راہ چلتے ہوئے کوئی تھوک پھینک دے, راہ چلتے ہوئے گاڑی مار دے, کسی کو پتہ ہی نہیں. گزری میں ہونے والا کیس. دوسرا آج میرا مطالبہ ہے میڈیا سے, پیمرا سے, یہی کہ جینڈر سینسٹائزیشن کی ایک پالیسی ایکٹ ہو جو کہ آپ سب امپلیمنٹ کریں. گزری میں ہونے والے قتل پہ گھر والوں نے اپنی غیرت کے نام پہ وہ کیس بند کروایا, اس لیے بند کروایا کہ ہماری بات آگے جو ہے وہ بے عزتی تک نہ آئے. اور میڈیا نے یہ پیش کیا کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھا, وہ شادی شدہ تھا, اس کے بچے تھے, جبکہ ایسا نہیں تھا. ہماری موومنٹ کو اسٹرانگ بنانے والی سب سے زیادہ میڈیا ہے, اور میڈیا ہمیں سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. میری گزارش ہے اور آج ڈیمانڈ ہے میری, اور یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے
کیونکہ بس اب ظلم اور نہیں سہ سکتے. جب جہاں میری بہنیں، جہاں میری سب بہنیں تشدد کے لیے نکلیں گی، ہم بھی اسی طرح اور پوری خواجہ سرا کمیونٹی نکلیں گے. صوبائی لیول کی پالیسی، صوبائی لیول کی ٹرانسپورٹیشن پالیسی اگلے 1 سال سے سیاستدانوں کے پاس جو ہے وہ بزنس بن کے رہ چکی ہے، کیونکہ اس کو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہا. ہمیں حکم دیا گیا آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن لیں کہ سندھ میں بننے والی پالیسی کیسے تیار ہو، مگر اب وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے ریکمنڈیشن لی، ہم نے کنسلٹیشن کی، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ بل کب پاس ہوگا؟ ایک تیسری ڈیمانڈ یہ رہی. چوتھی ڈیمانڈ میں یہ کہوں گی کہ فیملیز ایکٹ ایسا پیدا کرو، ایکٹ ایسا بننا چاہیے کہ مجھ میں لگے ہوئے جو یہ اسٹیریوٹائپ پروفیشن ہے نا، کہ ہم جسم فروشی، ہم ناچ گانا، ہم جو ہے نا بھیک مانگتے، یہ ہم خود سے نہیں لے کے آئے، یہ ہمیں سوسائٹی نے دیے اور سوسائٹی کا ہی اس کا قصور ہے. اور یہ سب سے شروع ہوتے ہیں فیملی کے ڈس آن کرنے کے بعد. اگر فیملی ڈس آن کرتی ہے تو فیملی کو یہ جرم، یہ ان کے لیے ایکٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے سزا ہونی چاہیے کہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کی طرف سے پیدا ہوا ہے، ہماری غلطی نہیں ہے. مجھے یونیلیور نہیں بناتا، مجھے کوئی جو ہے نا سائنسدان نہیں بنا رہا، مجھے سائنسدان نہیں بناتا، میں کلوننگ نہیں ہوں. میں ان ماں باپ سے ہی پیدا ہو جاتی ہوں، بس اپنی عزت، غیرت اور تہمت کی وجہ سے خواجہ سرا نکلتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے سوسائٹی اسے نہیں تسلیم کرتی تو یہ اسٹیریوٹائپ پروفیشن کرنے پہ وہ مجبور ہے. سمپل. آگے کی چوتھی یہ آخری 5ویں ڈیمانڈ، ہسٹری اٹھاؤ، مغل کی ہسٹری اٹھاؤ، ٹرکی کی ہسٹری اٹھاؤ، پیچھے 5000 سال پرانی چل جائے، خواجہ سرا کی ویزیبلٹی آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک گوشہ بنایا گیا ان کی لائبریری میں جہاں پہ ان خواجہ سراؤں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ہمیں ایک بچے کو پہلی کلاس سے کیسے پتہ چلتا ہے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ دنیا اللہ بنانے والا ہے، چرن پرن، کیا اس میں خواجہ سرا کا الفاظ نہیں ایڈ ہو سکتا؟ 47 سے جو کریکولم چل رہا ہے وہ آج بھی چل رہا ہے. اس کریکولم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 3 مہینے میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں، صرف 3 مہینے. اس 3 مہینے کے بعد پھر جو اگر مولانا صاحب دھرنا لگا سکتے ہیں، خان صاحب لگا سکتے ہیں، جو لگا سکتے ہیں، اس طرح دھرنا پورے ملک سے خواجہ سرا بھی نکلیں گے. شکریہ. اب میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی طرف سے، کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ہمارے معاشرے کی بہت اہم حصہ ہیں، یہ بہت کام کرتی ہیں، عورتوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے کام کرتی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ مختصر سی جی میری طرف سے سب کو سلام قبول ہو، کیونکہ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں موقع ملا ہے عورت مارچ میں آ کر اپنے سارے خیالات کا، کیونکہ میں منورٹی سے تعلق رکھتی ہوں. مجھے سن 95 میں 1995 سے میں بے نظیر کے پروگرام میں شامل ہوئی، اور بہت سی عورتیں جو گھریلو تھی انہوں نے اس پروگرام کو سراہا، اور بی بی نے بھی اس بات کا وعدہ کیا کہ اب کوئی عورت بے روزگار نہیں رہے گی. تو جب ہم اس وقت آئے تو اس وقت 1000 روپیہ ہمیں دیا گیا کہ آپ کام کریں، آپ کی سیلریز بھی بڑھائیں گے، آپ کو جتنے عورتوں کے مسائل ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ گھروں میں کیا عورتوں کے مسائل ہیں. اور جب ملکی حالات بہت خراب تھے اس وقت ہم نے وہاں پر جا کر محنت کی، خدمت کی اپنی قوم کی، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدمت کی بات ہے کہ ان گھروں میں جائیں اور ان گھروں میں سے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے میڈیسن، اور آپ گھروں میں جا کر دیں گے. آج سن 2019 میں ریٹائر کر دیے گئے ہم، کیونکہ نئے لوگ آ گئے، اور جو ہم پرانے تھے آج تک نہ ہمیں ریٹائرمنٹ کا آرڈر ملا ہے، نہ ہماری پینشن، نہ بقایا جات، حتیٰ کہ ہماری 1 سال کی سیلریز رکی ہوئی ہے. ہمارے پاس سروس بک ہے، لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کا کوئی کام ہوا ہی نہیں. تو اب میں یہ درخواست کرتی ہوں، ہم عورت مارچ کے اس پروگرام میں جب آئے ہیں تو آواز بن جائیں ان عورتوں کی جو سن 95 سے اس مہم میں شامل ہیں اور آج ان کو گھر پر بٹھا دیا گیا ہے. جب وہ کام کرنے کے قابل ہیں، کام کر سکتی ہیں، وہ ستون ہے اس علاقے کے، جہاں سے انہوں نے، اس ملکی حالات بہت خراب تھے کہ ہمیں کوئی ڈیٹا بھی اپنا گھر کا نہیں دیتا تھا، اور ہم گھروں میں جا کر
डेटा लेते थे लोगों से, बच्चों पर, औरतों पर काम करते थे। मनसूबाबंदी का सारा प्रोग्राम हमने खुद अपने हाथों से किया। लोगों की झिड़कें भी सुनी, लोग दरवाजे हमारे मुंह पर मार देते थे कि ये लेडी हेल्थ वर्कर सिर्फ मनसूबाबंदी के लिए आई हैं। लेकिन हम मनसूबाबंदी हमारा एम नहीं था, हमारा एम सिर्फ औरत और बच्चों के सेहत के मसाइल पर था, जो हमने बड़ी बखूबी अंजाम दिया। तो मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि आज अगर लेडी हेल्थ वर्कर को बहुत अच्छी आसाइशें दी जा रही हैं, तो हम जो इतने सालों से काम कर रहे थे उस मुश्किल वक्त में, तो आज हमारा भी साथ दें, ताकि हम जब बुढ़ापे के आलम में हैं, हम इस वक्त बाहर जाकर नहीं कमा सकते, जब हमें रिटायर कर दिया गया तो हमारी पेंशन लगाई जाए, हमारे बकाया जात दिए जाए, और हमें जो हमारी सैलरीज रुकी हुई हैं वो हमें अदा की जाए। ये मेरी आवाज़ तमाम मीडिया को। जी, अब आप देख रहे हैं कि कितनी इंक्लूसिव है औरत मार्च। हर तबके की औरत, हर प्रोफेशन की औरत, हर जगह की औरत इसका हिस्सा बनती है और हमारे साथ जुड़ती है, और उसको लगता है कि औरत मार्च जो है वो पाकिस्तान की हर औरत को रिप्रेजेंट कर रही है। हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, मगर आप देख रहे हैं कि हमारे साथी कौन हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिए कि ये सब लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ निकलते हैं, हमारे साथ मार्च करते हैं और हमारी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। अब मैं सैनिटरी वर्कर्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ। मैं मसीह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं सैनिटरी वर्कर्स की तरफ से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आते जाते अपने अजीज़ों को धूप में काम करते हुए, रोटों पर कड़ी धूप में वो रोटों की सफाई करते हैं, और क्या किया जाता है उनके साथ, इतना बुरा सलूक किया जाता है कि उनको पानी तक नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो भी कितने सारे अदारे हैं, सब पर टॉयलेट का इंतज़ाम है, लेकिन उन बेचारों के लिए तो ये भी नहीं है। किस तरह वो काम करती हैं, औरत और मर्द दोनों मिलकर काम करते हैं, और उनका क्या है, कुछ इलाकों में रात को ही काम का, सफाई का रोटों पर मर्द और औरतों से करवा दिया जाता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो 9 से 4 बजे तक काम करते हैं और इतने रश में काम करते हैं कि आने जाने वाले ठोकर की तरह औरत और मर्द को समझते हैं और जाते जाते एक्सीडेंट कर देते हैं। जब कोई मजहबी अमूर आता है तो उन्हें गुस्सा होते हैं वो लोग, तो जाते जाते इस कदर रोड पर मारकर चले जाते हैं इन लोगों को कि जैसे इनका कोई है नहीं। अजीजों, हम भी पाकिस्तानी हैं, वो लोग भी पाकिस्तानी हैं, इस सरजमीन पर पैदा हुए हैं और इसी सरजमीन पर ही जाएंगे। तो फिर हमारा और उन लोगों का क्या फर्क हुआ? कहने का मेरा मतलब ये है कि ना तो उन्हें बोनस दिया जाता है उनको, और ना ही उनके ऐसे अलाउंसेस जो है वो लगाए जाते हैं, सिर्फ तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं। सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए थे और उनको काम पर लगा दिया गया। वो इतनी धूप में लॉकडाउन की उनको नहीं छुट्टी मिली, वो काम कर रहे हैं, और इन सब लोगों को बीमारियां लग गई हैं, उनको लॉकडाउन में अंदर छुपा दिया है और उन लोगों को काम के लिए रोडों पर भेज दिया। क्या ये ज्यादती नहीं है? जबकि वो रिटायर होते हैं तो 4-4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट मिलती है। मैं रोजलिन डैनियल एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड KMC हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ वासी शहीद और उनकी सुपरविजन कर रही हूँ इस वक्त नर्सिस के लिए। और मैंने देखा है कि नर्सिस को जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ में गुजारा करना पड़ रहा है। KMC में सैलरीज का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, सैलरी स्टॉप्स हो गई हैं, और हमें ये कहा गया था कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना पे आप फ्रंट लाइन पे हो। हम कहाँ फ्रंट लाइन पे खड़े हैं? हम कोई भी फ्रंट लाइन पे नहीं, हम लफ्ज़ों में खड़े हैं। हमें लफ्ज़ तो अदा कर दिए गए हमारे लिए, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो नर्सिस हैं वो मसीही नर्सिस हैं,
जहाँ मसीह नाम आता है, जहाँ पे हमें वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, हमें दुख उठाना पड़ता है, जैसे हमारे यीशु ने, हमारे खुदावंद ने सलीब पे दुख उठाया, इसी तरह नर्सिस भी दुख उठाती हैं। हमें प्रमोशंस नहीं दिए जाते, हमें तरक्की नहीं दी जाती। फिर वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, फीमेल्स पे हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर शराब पी लेते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, वो नर्सिस को बुरी नज़र से देख रहे होते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि चुप कर चूड़ी है। हम चूड़ी नहीं हैं, आपको हम चूड़ी नहीं है। हमें फ़ख्र है कि हम सफाई करते हैं, हम चोरी नहीं करते, हम डाके नहीं मारते, हम प्रोफेशनल औरतें नहीं हैं जो रोडों पे खड़ी होके आप लोगों से कहती क्या देगा साहब। हम वो नहीं हैं। हम कहते हैं कि जख्मों में आते हैं, हम मरहम देकर के जख्म भर के वापस भेजती हैं। हमारे भी तो जख्म भरे जाएं, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म किया। औरत की आवाज़, औरत की आवाज़, 8 मार्च औरत की आवाज़ है, नर्सिस की, जिसको अपने फ्रंट लाइन का नाम दिया है। तो प्लीज खुदारा होश के नाखुन है, वरना हर नर्स यूनिफॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। कोई नर्स घर में नहीं टिकेगी, क्योंकि जिस तरह से ये मैडम कह रही थी, सैनिटर जो सैनिटर स्वीपर्स जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे भाई हैं, हमें फख्र है कि वो हमारे भाई हैं, सफाई करते हैं। हम भी सफाई करते हैं, हम जख्मों की सफाई करती हैं, हम बर्फ पट्टी करती हैं। हमें बड़ा फख्र है इस बात और हम करती रहेंगी। इस मुल्क को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अब हम लोग आप लोगों से सवाल ले सकते हैं। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम औरत मार्च की तरफ से ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम हर औरत को बराबर समझते हैं, चाहे वो आपने देखा कि कोई भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हम उसको इज्जत की नज़रों से देखते हैं। और हम चाहते हैं कि हर औरत इस माशरे में डिग्निटी के साथ, सेल्फ एस्टीम के साथ, बगैर खौफ के सड़क पे खड़ी हो सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने काम कर सके और अपने फुल पोटेंशियल तक जिंदा रह सके। अब और कोई स्पीकर आप सवाल ले लेते हैं जी। जी 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 आपकी बात बिल्कुल सही है। जी एक सेकंड, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि लड़कों को के दिमागों को, मर्दों के दिमागों को, बेटों के दिमागों को तब्दील करना है, उनको दूसरे डायरेक्शंस देने हैं। उनके जो ये स्टीरियोटाइप नोशंस हैं कि हम अपनी बहन के साथ ये कर सकते हैं, बीवी के साथ ये कर सकते हैं, माँ के साथ ये कर सकते हैं, वो तब्दील करना है। तो ये ट्रेनिंग मर्दों के लिए ज़रूरी है। नए वैल्यूज़, नए रिश्ते कायम करना ज़रूरी है। ये हम सब इसमें बिलीव करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, अभी कह दीजिएगा। मैं ये समझती हूँ, पिदरशाही से हम ये समझ के जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जो कंट्रोल और पावर किसके पास है, इस वक्त कंट्रोल और पावर समाज का, रियासत का, इंस्टीट्यूशंस का और हर चीज़ का मर्दों के पास है। और वो मर्द जो समझता है कि औरत मेरे बराबर नहीं है, अगर मर्द के पास पावर हो मगर वो औरत को अपने बराबर समझे, वो एक फेमिनिस्ट सोच का मर्द हो, तो हम उस मर्द के साथ खड़े हैं। मगर जब वो मर्द ये खत्म कर रही हूँ, वो मर्द ये समझता है कि औरत मेरे बराबर की शय नहीं है, तो हम उस मर्द के साथ नहीं। एक सेकेंड प्लीज, सॉरी, 1 बाय 1 ले लें वरना एक दूसरे हाँ बताएं। मैं नहीं
सबके सारे बहनों का सबका जी अच्छा। तो 8 मार्च को जो धरना है वो हम फ्रेयर हॉल पे करेंगे। आप प्लीज फ्रेयर हॉल पे आएंगे, फ्रेयर हॉल से फिर हम निकलेंगे और फ्रेयर हॉल के अराउंड जो है वो धरना होगा। धरने की लोकेशन जो है वो आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए सरप्राइज होगी। आप लोग प्लीज फ्रेयर हॉल पे 8 मार्च को 3 बजे सबको बुलावा है इधर। सॉरी आपकी आवाज कम है। तो देखिए जब हम बराबरी को देखते हैं ना तो हम इस तरीके से देखते हैं कि इस वक्त शायद ये है, ठीक है। अगर मर्द को यह हक हासिल है नौकरी का, एजुकेशन का, सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का, औरत इधर है शायद ख्वाजा सरा उससे भी नीचे तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। तो अगर हमें औरतों को और ख्वाजा सरा को लेके आना है ना तो उसके लिए हमें इस तरह का एक्शन करना है कि वो सब बराबर खड़े हों। तो इसीलिए आप देखें कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों कोटा होता है। वो कोटा इसलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं समझते मर्द और औरत बराबर है, मगर औरत के लिए कोटा सिस्टम इसलिए है ताकि वो बराबरी का वो सफर जारी कर सके। और जिस दिन समाज में बराबरी होगी उस दिन ना कोई कोटा होगा, ना उस दिन कोई स्पेशल इनिशिएटिव होगा जैसे आप कह रहे हैं। सॉरी ये क्योंकि सामने सवाल है, इसके बाद एंड करके आप मुझसे पूछो तो मैं जरूर आपको पास का बता दूंगी। जी बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए। हाँ सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ औरत मार्च की डिमांड है, हम एक ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। तो औरत मार्च की ये डिमांड है कि जो हर मार्जिनलाइज तबके का इंसान है, चाहे वो नॉन बाइनरी कम्युनिटी का हो या ख्वाजा सरा कम्युनिटी का हो, वो इंसान है और उसकी ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के अगेंस्ट जो है ना उसके ऊपर कोई वायलेंस होना चाहिए। हमारी ख्वाजा सरा बहन इधर बैठी हुई हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हम ये कह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ दो ना, तहफ़्फ़ुज़ दो। क्या ये सही है कि जनवरी से लेके मई तक 106 आपने कहा 106 ख्वाजा सरा औरतों का कत्ल हुआ है। तो ये देखना हमें ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हमारी डिमांड्स आपके सामने प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। नहीं आप क्या मतलब है ट्रांसजेंडर को आप एक्सक्लूड क्यों कह रही हैं? LGBT में ट्रांस आता है, जस्ट टू लेट यू नो। आप कौन से पब्लिकेशन हैं? देखिए एक सेकंड, कैन आई जस्ट से वन थिंग। ये मेरा जवाब है, हम ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में काम करते हैं, हम हर जो है आदमी को इंसान समझते हैं, हर इंसान को इंसान समझते हैं। देखिए औरत मार्च एक औरतों ख्वाजा सरा नॉन बाइनरी कम्युनिटी की मूवमेंट है। इसके बारे में बहुत र्यूमर्स हैं, बहुत लोग बहुत सारे पोस्टर्स डॉक्टर करके कहते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के तहत मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज रीड आवर डिमांड्स। प्लीज आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, हमसे बात कीजिए, आप कोई मैसेज कर दें हमें, आपके पास हमारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर है, लोगों का नंबर है। हम हर मार्जिनलाइज तबके के साथ हैं, चाहे वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो, नॉन बाइनरी कम्युनिटी हो, सैनिटरी वर्कर्स हो। सो आपको एक औरत मार्च एक इंक्लूसिव मूवमेंट है। और किसी का कोई सवाल है?
तो देखिए, औरत मार्च जो है वो, मैं ये थोड़ा सा, अच्छा आपका सवाल है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये लोग, बहुत लोग ये कहते हैं कि जी औरत मार्च पूरे साल क्या करता है। औरत मार्च एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो औरतों के राइट्स के लिए काम करते हैं। शीमा जैसे पूर्व का साल जो है वो मेरा ख्याल 40 साल 30 साल से वो काम कर रही हैं। हमारे साथ बहुत सारी साथी जुड़ी हैं, शीरी हैं, पीछे सनम हमारी बैठी हुई हैं। बहुत सा जो काम है, जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको औरत मार्च में नज़र आती हैं। मैं सियासी औरतें एक कलेक्टिविस्ट से हूँ, तो जो औरत मार्च है वो जो पूरे साल में हम राइट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, वो एक उसका मजमूई एक आवाज़ है, एक बड़ी आवाज़ है। तो औरत मार्च इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मार्च है जो कि सारे लोग मिल के निकालते हैं। तो जो हम पुलिस रिफॉर्म में बिलीव करते हैं, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैंने डायरेक्टली कभी जेल में औरतों के साथ जाके काम किया, तो नहीं, उस पर हमारा फोकस नहीं रहा इस साल, लेकिन थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन, हम ज़रूर इस पर फोकस करेंगे। मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, रोजलिन डैनियल, और मेरा जो चैनल है इस वक्त PTL। मैं इस वक्त जो 8 मार्च को औरत मार्च है उस हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं कुछ ख़वातीन से सवाल जवाब करूँगी, और इसमें से ये मैडम अभी हमें बताएंगी जो एक ख्वाजा सर हैं, इनके क्या प्रॉब्लम्स है ये हमें बताएंगी। सबसे पहले तो औरत मार्च होना इसलिए ज़रूरी है कि औरत की आवाज़ उठे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मर्द जो है ना, मर्द है, ठीक है, इस विद इन अगर इस्लामिक कंट्री की बात करें 4 शादी का हक भी रखता है, और हमारे ऊपर हमें दबोचने का भी हक रखता है। हमने वो दबोचना कम करना है अपनी ज़िंदगी में। तो ये मार्च है, ये मार्च है सबके यकजहती का मार्च, हर औरत की यकजहती का मार्च है, और हमें सिर्फ उस यकजहती को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, इसीलिए ये औरत मार्च है बस। आप मैडम किस शोबों से हैं और क्या नाम है, प्लीज़ आप तारुफ कराइएगा। मेरा नाम नरगिस यूनुस है और मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। सन 2019 में मैं रिटायर कर दी गई हूँ, इसलिए कि सन 1995 में हमें अपॉइंट किया गया था बेनज़ीर के प्रोग्राम में। तो जब अब हम काम करने के भी काबिल हैं, तो उन्होंने हमारी सारी काविश को, सारी मेहनत को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसलिए कि हमने बहुत मेहनत करके इस मकाम तक पहुँचे थे। उस वक्त पहुँचे हैं जबकि कोई अपने घरों में घुसने भी नहीं देता था, और आज जब आसाइशें मिल रही हैं तो हमें रिटायर कर दिया गया, ना हमारी सैलरीज दी जा रही, ना बकाया जात दिए जा रहे हैं, और पेंशन का भी हमें कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत तो हम शुक्रिया। चाहते हैं कि हमारा ये मसाइल हल हो। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम शीरिन एजाज है, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और उसके अलावा औरत मार्च का शुरू से पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आमतौर पे ये मतलब ये सवाल होता है कि औरत मार्च क्या है और आपको किस तरह के हकूक़ चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सवाल क्या है, किस तरह के हकूक़ से क्या मुराद है, क्योंकि ये समझा जाता है आमतौर पे हम आज़ादी जिसको कहते हैं वो शायद हम ये आज़ादी जो है वो बेराह रवी की आज़ादी चाहते हैं, जबकि ये सिर्फ मिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज़ादी चाहते हैं पढ़ने की, हम आज़ादी चाहते हैं तशद्दुद से, हम आसानी चाहते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट जो किया जाता है औरतों को जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे उनको, और बहुत सारे ऐसे मसाइल। उनकी शादी आप देख लें, 8 मार्च जो है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं औरतों का डे पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ उस दिन भी पता नहीं कितनी औरतें कारी करके मारी जाती हैं, कितनी औरतों पे तेज़ाब छिड़का जाता है, कितनी औरतों के साथ रेप होता है। अगर रिसेंट वाक़यात आप देख लें कि कितने रेप हुए हैं बच्चियों के साथ, और उसके बाद भी अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि हम किस तरह की आज़ादी चाहते हैं,
یا یہ آزادی نہیں، یہ بے راہ روی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے دماغ میں جو گند ہے بے راہ روی شاید وہ ہے، اور آپ کو ہر چیز آزادی عورت کا لفظ سن کے ہی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم صرف سیکس کی آزادی چاہتے ہیں یا ہم بے راہ روی چاہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. میں اس وقت جو نرسنگ پلیٹ فارم کے حوالے سے جو سینئر نرس ہے نیگت وکٹر، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ میں چونکہ ایک مسیح نرس ہو، تو جب مسیح نرس ہونے کے ناطے آپ کو کیا کیا پرابلم ایز اے لیڈیز اپنے ہاسپٹلس میں اور آپ کے آس پاس آپ کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ تھینک یو میڈم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک عورت مارچ کے حوالے سے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. مسئلے تو اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے، لیکن میں صرف اتنا یہ چاہوں گی کہ دنیا جو ہے اپنی ذہنیت کو چینج کرے، پازیٹیوٹی کی طرف جائے، سارے معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ آدمی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سارے نیگیٹو ہو چکے ہیں. وہ کسی بھی طرف کسی بھی نرس کو کھینچ لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تھینک یو سو مچ. میڈم سفینہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میڈم سفینہ آج جو اس وقت آرگنائزر بھی ہیں اور بہت زیادہ عورت کے معاملے میں سینسیٹیو ہیں، جو اپنے کام کرتی ہیں اور ایفرٹ رکھتی ہیں. ہم میڈم سے یہ سوال کریں گے 8 مارچ کے حوالے سے جو ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑی، ہم نے کیوں محسوس کیا کہ 8 مارچ یہ دن منانا چاہیے، یہ کس حوالے؟ تھینک یو بی ٹی ایل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عورتوں کے حوالے سے پروگرام کو منعقد کیا. 8 مارچ کی ضرورت اس لیے ہے کہ قانون ہمیں آرٹیکل 25 میں ہمیں پرمیشن دیتا ہے. آرٹیکل 25 کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن اگر ہم قومی سطح پہ دیکھیں یا سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو عورت برابر نہیں ہے. اس برابری کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عورت مارچ کو منعقد کریں. جیسے کہ ابھی آپ نے ساری پریس کانفرنس پہ دیکھا کہ ہر طبقے کی عورت یہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے اپنے اپنے مطالبات بتائے. اور اسپیشلی پدر شاہی نظام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا خراب ہے کہ وہ عورت کو عورت نہیں سمجھتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں، عورت کو انسان سمجھا جائے. اور اگر ہم مائنورٹی کی عورتوں کو بات کرتے ہیں تو بے تحاشا عورتیں ہیں جن کو جبری طور کے اوپر ان کے مذہب کو تبدیل کیا جاتا ہے، ان کو جاب نہیں دی جاتی، ان کی تعلیمی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے. تو ان ساری چیزوں کے مطالبات کے لیے ہم عورت مارچ میں شریک ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں جتنی بھی مائنورٹی خواتین ہیں وہ 8 مارچ کو فرے ہال میں آئیں گے اور ہماری تحریک کا حصہ بنیں گے. بہت شکریہ. میڈم پلیز ذرا بتا دیجیے گا کہ ہم 8 مارچ کو ہم نرسیز کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم سب کہاں اکٹھے ہوں؟ جی 8 مارچ کو فرے ہال میں 3 بجے میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ آئیے گا. بہت شکریہ. 8 مارچ عورتوں کا مارچ ہے اور اس میں 8 مارچ عورت مارچ، 8 مارچ عورت مارچ. آج ہم یہاں پر کراچی پریس کلب میں ہیں اور ہمارے ساتھ شیما کرمانی صاحب ہیں. ان سے بات کریں گے کہ عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں. عورت مارچ کی نسبت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں جو اس معاشرے میں رہتی ہیں، ہم یہ پدری سماج کا تشدد
کب سے سہ رہی ہیں. اب ہم یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. اگر ہمارا معاشرہ آگے بڑھنا ہے, اگر معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے, اگر معاشرے کو بہتر بنانا ہے, تو عورتوں کو اپنے برابر کا رتبہ ملنا چاہیے, عورتوں کے حق ان کو ملنے چاہیے. یہ ہمارے بیسک, جسے کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو ہم کو نہیں ملتے ہیں. تو ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہم ان حقوق کے لیے جمع ہوتے ہیں, ہم ان حقوق کے لیے ساری عورتوں کو, ہر طبقے کی عورت کو, ہر مذہب کی عورت کو, ہر زبان کی عورت کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ کلیکٹیو موومنٹ ہے. ہم ایک موومنٹ عورتیں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتی ہیں جہاں پہ وہ بے خوف ہو کر کے اپنی زندگیاں گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ. ایک ٹائٹل چلا تھا میرا جسم میری مرضی, اس کے بارے میں تھوڑا سا میں وضاحت چاہوں گا. جی دیکھیے, میرا جسم میری ہی مرضی ہے. میرے جسم کو آپ آ کر کے وائلیٹ کریں, آپ میرے جسم کو ریپ کریں, آپ میرے جسم کے بارے میں یہ بولیں کہ تم یہ کر سکتی ہو, وہ نہیں کر سکتی, میں تمہیں اون کرتا ہوں, اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں جیسے سارے مردوں کا جسم ان کا ہے, اسی طرح سے ہر عورت کا بھی جسم اسی کا ہے, اور اس کو اپنے جسم کی ڈگنیٹی چاہیے, اور اپنے جسم میں سیلف کانفیڈنس چاہیے, اور عزت چاہیے, اور اسی طرح سے وہ ایک ہیومن بینگ بنتی ہے. ایک اور کویشچن کروں گا کہ عورت تو ویسے ہی آزاد ہی ہے, اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں, تو کیا یہ عورت جو ہے یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال تو نہیں کرے؟ میرے خیال میں چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں ہوتا. معاف کیجیے گا, میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آپ نے کہا عورت آزاد ہی ہے. کہاں ہے آزاد؟ آپ اخبار پڑھتے ہیں اگر, تو آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے عورت کے خلاف, کتنی عورتیں کاری کر کے مار دی جاتی ہیں, کتنی عورتوں پر ایسڈ پھینکا جاتا ہے, کتنی عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. کہاں پہ آزاد ہیں؟ کس دنیا کی کس ملک میں آپ رہتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں آزاد ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی آزاد نہیں ہیں عورتیں. پوری دنیا میں ایک پیٹریارکل نظام ہے, ایک کیپٹلسٹ نظام ہے, جہاں پہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کی سیکشولیٹی, اس کو ایک سیکشول آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. آزاد بالکل نہیں ہے. ہر عورت خوف میں رہتی ہے, ہر عورت سڑک پہ نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچتی ہے کہ میں اپنے کام کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر عورت آزاد ہے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے, مقدس ہے, کیا ہے؟ چادر اور چار دیواری میں ہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے. چادر اور چار دیواری میں ہی 3 سال بچی کا ریپ کیا جاتا ہے, یا 80 سال عورت کا ریپ کیا جاتا ہے. سو واٹ از دس چادر اینڈ چار دیواری؟ اور کیوں چادر اینڈ چار دیواری؟ کس نے کہا ہے چادر اینڈ چار دیواری؟ ہم نے تو نہیں کہا. ہم کو تو نہیں چاہیے چادر اور چار دیواری. ہم کو ایک ایسا ماحول چاہیے جو ہم ہر جگہ جا سکیں بغیر خوف کے. ہم انسان ہیں اور ہم اپنے بنیادی حقوق لے کر رہیں گے. جی ہم سب جو ہیں یہاں پہ آج پریس کانفرنس تھی ہماری عورت مارچ کے حوالے سے. تو اس میں جو ہماری مین ڈیمانڈز ہیں, ہمارا جو ہے ایک کلیکٹیو ہے, کوئی ایک آرگنائزیشن یا NGO نہیں ہے. تو اس میں بہت ساری مختلف خواتین کے حقوق کے اوپر یا مزدوروں کے حقوق کے اوپر کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں, اس کا ہم ایک نچوڑ ہیں, ایک کلیکٹیو ہیں. تو ہماری کمیونٹی جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, اس میں کرسچن کمیونٹی کے بھی ہیں لوگ, اس خواتین, اور اس میں جو ہے نرسز بھی ہیں, سینیٹری ورکر کے اوپر آج بات ہوئی ہے, خواجہ سرا ہیں. وہ تمام طبقات جن کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ظلم ہو رہا ہے, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. پورے پاکستان میں ڈفرینٹ شہروں میں عالمی دن منایا جاتا ہے, عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پچھلے 3 سال سے اور آج چوتھے سال سے اس سال بھی 8 مارچ کو عورت مارچ منایا جائے گا, جس میں ہر طبقے کی عورت, ہر سوسائٹی کے حصے کی عورت اینڈ خواجہ سرا کمیونٹی, نان بائنری کمیونٹی جمع ہوگی اور اپنی آواز کو آگے بڑھائے گی, اپنے حق
के लिए मांगेंगी। इस साल हमारा थीम जो है वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, पेट्रियार्कल वायलेंस के ख़िलाफ़ है। हम ये समझते हैं कि तशद्दुद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। पुलिस स्टेशंस पे हमारे लिए रिपोर्टिंग सेल्स होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं, प्लीज़ ज़रूर आएँ मार्च में और हमें सपोर्ट करें। जो लोग मुल्क से बाहर हैं प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.